آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں نکاح کرنا چاہیے تو کس سے کرنا چاہیے. پہلا کوسچن تو یہ ہے. مرد سے پوچھو، لڑکے سے پوچھو، نوجوان سے پوچھو نکاح کس سے کرنا ہے تو اس کی الگ لسٹ ہوتی ہے. لڑکی سے پوچھو آپ کو شادی کرنی ہے تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے، اس کی الگ لسٹ ہوتی ہے. نارملی ہماری لسٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر لڑکے سے پوچھو خوبصورت ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، اچھے خاندان سے ہونی چاہیے، اور پھر جو ذرا لالچی قسم کے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی جہیز بھی اچھا لائے، پیسے بھی زیادہ ہو، مالدار خاندان سے ہو. آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی چلا ہے بھئی کسی بیرون ملک سے ہو تو مجھے بھی ویزا مل جائے گا. نارملی آج کے دور میں شادی کرنے کے لیے لڑکے کے ذہن میں یہ ایک خاکہ ہوتا ہے. لڑکی سے پوچھے تو اس کو بھی یہ کہنا ہوگا خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا کمانے والا ہونا چاہیے. اس میں ایک دو اضافے شاید وہ کر دے کہ با اخلاق ہو، میرا خیال رکھنے والا ہو، اکیلا ہی ہو دنیا میں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ بعد میں ساس بہو کی اور نند کی کوئی ٹینشن ہی نہ رہے. ہر طرف سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے. آج ہم شریعت کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. میں مسلمان ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کیسے کرنا چاہیے، تلاش اگر زوجہ تلاش کرنی ہے تو کیسے کرنی چاہیے اور اس میں کیا دیکھنا چاہیے. بڑی مختصر اور بڑی جامع حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نارملی 4 چیزیں یا 4 میں سے کوئی 1-2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 اس کا مال، پیسے والی ہے کہ نہیں. نمبر 2 حسب نسب، خاندان کیسا ہے. نمبر 3 حسن و جمال. اور نمبر 4 کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں. آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے. خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں. ایک بات، دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اور سب سے مین چیز دینداری ہے. ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کیسی چاہیے، تو وہاں بھی یہی ہوگا، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، گھر گرستی آتی ہو، خاندان بڑا ہو. بس یہ 4-5 چیزیں. آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں، جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے، ماں ہی برے کاموں میں ہے، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں، غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں. سارے ہی تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے، پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے، اور بھی سناؤ. کہ اتنی یاد ہے. کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا. نام کی مالا جپتے ہیں غوث پاک، برکت ملی بیٹھے ہوں گے. اب جو ماں فلمیں چاہنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ شانے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز. نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے
وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے. بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں. عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی، اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے. یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ ہے کیوں چیک کرتے ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا. کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں. اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی. اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، 11ویں 12ویں نظر و نیاز لنگر ہوتا رہا گھر میں، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا. اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی. اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا. رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے. وہ سوچتا کیا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں ہو یا لڑکے کے بارے میں ہو. پھر دوسری بڑی اہم بات، آپ یہ تو چیک کرتے ہو کماتا کتنا ہے. یہ پوچھا کیسے کماتا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ. گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، گھر ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. سود تو نہیں کماتا. سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. حدیثیں پڑھی ہے نا، سنی ہے آپ نے. مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا گھر چلے گا؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے. نہیں چیک کرتا کوئی نہیں پوچھتا کدھر سے کماتے ہو، حلال ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں، کسی ایسے محکمے تو نہیں ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری تو نہیں کرتا جدھر رشوت لے کر آتا ہے. ارے آپ کی بیٹی کو روز حرام کھلائے گا اور آنے والے بچوں کو بچپن سے حرام کھلائے گا. آپ نے کدھر بچی دے دی؟ کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. ایسا نہ کرو. صرف خوبصورتی اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی کو، اور آنے والی نسلیں آنے والی ہیں، ان بچوں کا سوچو جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں. اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے. اللہ کرے، اور سبحان اللہ، یہ جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا. علماء کرام فرماتے جو یہ وفل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دنیا اچھی ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ اچھی بیوی عطا فرما دے. اچھی بیوی سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی، یقین کرو. خوش ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نیک، پارسا اور اچھی بیوی، با اخلاق بیوی عطا کر دی ہے. یقین کریں اتنے دکھی ہیں لوگ، اتنے پریشان ہیں گھر کی وجہ سے کہ گھر میں روز جھگڑے، روز لڑائی، مار کٹائی. یقیناً اس میں مرد کا بھی پرابلم ہے، مگر عورت اچھی ہونی چاہیے اور یہ تلاش کرنا چاہیے. نیک پارسا بیوی، با اخلاق بیوی، نمازی اور با پردہ بیوی.